السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں توضیح المسائل کی نجاستیں قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ اس سے پہلے مومنین میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں توضیح المسائل کے لحاظ سے اور امامے کے لحاظ سے، مولوی کالیہ صاحب نے اس پر کچھ بکواس کی ہے، لیکن میرے دعوے کا اس نے جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال ابھی تک کسی نے ان کو رد نہیں کیا، ان پر کوئی صحیح جواب پیش نہیں کیا۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے توضیح المسائل ہم رکھ رہے ہیں، توضیح المسائل خامنائی صاحب کی، جسے رہبر انقلاب کا نام دیا ہوا انہوں نے۔ اب دیکھیں، یہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور سے پرنٹ ہوئی ہے، اور یہ اشاعت اول اس کی 2012 ہے، اشاعت دوم اس کی 2015 ہے۔ یہ آپ بک منگوا سکتے ہیں ادارہ منہاج الصالحین سے۔ اس توضیح المسائل کے اندر مومنین صفحہ نمبر جب ہم پہنچتے ہیں 307 کے اوپر، یہاں پر دیکھیں باقاعدہ ہیڈنگ ہے مصنوعی حامل، مصنوعی حامل، بناوٹی، آرٹیفیشل۔ اور جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 308 کے اوپر، تو مسئلہ نمبر 1493 ہے مومنین کہ نامحرم مرد کے نطفے سے پیوند کاری بذات خود جائز ہے۔ نامحرم مرد کے نطفہ سے پیوند کاری بذات خود جائز ہے، لیکن اس کے حرام مقدمات جیسے چھونا اور نگاہ کرنے وغیرہ سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ رہ گیا بچے کا سوال، تو مذکورہ طریقے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ شوہر کا بچہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اس مرد کا جس کا نطفہ ہے اور اس عورت کا جس کا بیضہ اور رحم ہے اس کا کہلائے گا۔ نہایت توجہ فرمانی ممکن۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مجتہدین کو نہیں مانتے، ہم ان توضیح المسائل کو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے سوال ہے کہ خدا را مجھے بتائیں ذرا، نامحرم مرد، باپ نہیں بچے کا، اصل باپ نہیں، غیر مرد، اس کا نطفہ لے کر بچہ پیدا کیا جائے، اور پھر آگے مجتہد صاحب خود لکھ بھی رہے ہیں کہ وہ بچہ شوہر کا نہیں ہوگا، یعنی باپ کا نہیں ہوگا، اس صاحب نطفہ کا ہوگا۔ تاریخ میں حرامی کسے کہا جاتا ہے؟ حرام زادہ وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ خامنائی صاحب حرام زادے پیدا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور پھر جب حرامی پیدا ہوں گی تو ظاہری بات ہے انہوں نے علی بادشاہ کو ہی بھونکنا ہے، کیونکہ حرامی کا کام ہی علی بادشاہ کو بھونکنا ہوتا ہے۔ تو مجھے سمجھائیں ذرا، یہ کیسا فتویٰ ہے؟ کیا یہ دین آل محمد ہے؟ کیا یہ تعلیمات آل محمد کے مطابق ہے؟ مولوی کالیہ صاحب، آپ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو آپ برا بلا کہتے ہیں، اس سوال کا مجھے اب جواب دیں ذرا۔ تو مومنین ظاہری بات ہے، جو میں چیز دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کا جواب بھی پیش کرتا ہوں۔ تو بہرحال اب اس مجتہد کی توضیح المسائل سے ہم جواب دیتے ہیں۔ تو مومنین یہ آپ کے سامنے ہے توضیح المسائل مبشر کاشانی صاحب کی، اب یہ بھی مجتہد ہیں، اور اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 870 کے اوپر، یہاں پر یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، انجیکشن کے ذریعے جو پیوند کاری ہوتی ہے۔ تو مسئلہ نمبر اس میں 36 ہے، اجنبی مرد کا نطفہ کسی اجنبی عورت کی طبی یا مصنوعی رحم میں داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ اجنبی مرد کا نطفہ کسی اجنبی عورت کے رحم میں داخل کرنا، چاہے اس عورت کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت سے، چاہے اس کے شوہر ہو یا نہ ہو، خواہ اس کے شوہر کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے، جائز نہیں ہے۔ تو اس مبشر کاشانی نے باقاعدہ طور پر بتا دیا کہ اجنبی مرد کے نطفہ سے، یعنی نامحرم مرد کے نطفہ سے پیوند کاری بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ احادیث آل محمد سے بھی دکھائیں گے کہ جس طرح نامحرم مرد دوسری کی عورت پر حرام ہوتا ہے، اسی طرح اس کا نطفہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، حرام زادے بچے پیدا کرنا، بھئی یہ کیسا دین ہمیں سکھایا جا رہا ہے؟ توضیح المسائل کی آڑ میں ہمیں گندگی، نجاست، بدعقیدتی سکھائی جا رہی ہے، اور آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں مجتہد ہے اسے کچھ نہ کہو، فلاں فقیہ ہے اسے کچھ نہ کہو، فلاں آیت اللہ اسے کچھ نہ کہو، اور چھپوا کے گھروں میں رکھ رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ مولوی کالیہ صاحب، اب یہ کتابیں کون پڑھے گا؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لیے جائیں، کچھ تو شرم کیا جائے۔
یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس طرح کی بے غیرتیاں، نجاستیں توزیع المسائل کے اندر موجود ہیں؟ اور لاسٹ پر مومنین فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین والمشرکین والمنافقین والمقصرین بے شمار. اور میں نے کس کو گالی نہیں دی. اب جو مجھے گالی دے گا تو وہی حرام زادہ کتی کا بچہ ہوگا. پھر جزاک اللہ خیر.